ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پاس والی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ آج کل کے لڑکوں کا حال کیا ہے؟ اس دور میں جب کوئی حسن دیکھتا تھا تو وہ گھر آ کے کہتا تھا کہ میں نے ایسے کو دیکھا ہے، میں نے شادی کر لینا ہے، یعنی وہ آگے نہیں بڑھتا تھا ناجائز طرف، یہ تھی بات۔ اور آج کل کے لڑکے کسی حسن کو دیکھتے ہیں تو فوراً ان کا منصوبہ بنتا ہے زنا کا۔ یہ بات ہے، حاصل کرو، یہاں لے کے چلو، لالچ دو، یہ کرو وہ کرو۔ اور یاد رکھنا زنا بہت بڑی بہت بری چیز ہے، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ صرف جو لڑکیوں کو دیکھتا ہے نا، تکتا ہے، صرف دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی مرنے سے پہلے ڈر ہے کہ اس کا ایمان چھین لے گا اور وہ کافر ہو کے دیکھنے تکنے والے کا یہ حال ہے۔ اور دنیا میں اس کے جسم کو اللہ بدبودار کر دیتا ہے۔ مرنے سے پہلے لڑکیوں کے تکنے والوں کے جسم کو قدرت بدبودار کر دیتی ہے۔ یہ ہے صرف تکنے کا وبال۔ جب تکنے کا یہ وبال ہے تو زنا کا وبال کیا ہوگا؟ کہنے والے مفکر نے کہا ہے کہ جب کوئی زنا کرتا ہے تو اگر وہ 7 سمندر کے پانی سے غسل بھی کر لے، جملے پہ توجہ کریں، کوئی زنا کرتا ہے تو 7 سمندر کے پانی سے وہ غسل بھی کر لے، تب بھی اس کے دامن پر جو گناہ کا دھبا لگا ہے، 7 سمندر کے پانی بھی اس گناہ کے دھبے کو دھل نہیں سکتے۔ اور اس کے غسل سے جتنے قطرے بہتے ہیں، ہر قطرے کے بدلے میں شیاطین پیدا ہوتے ہیں، اور وہ شیاطین قیامت تک کے پاپ کرتے رہیں گے، اور ان سب کا عذاب اس کو ملے گا جس کے زنا کے غسل کے قطرے سے وہ شیاطین پیدا ہوئے۔ یہ ہے زنا کا، یہ تو میں نے سرسری بتا دیا، عنوان یہ نہیں ہے، ورنہ زنا کا وبال سنے تو پتہ چلے کہ کیا ہے۔ اور لوگ اس کو دھڑلے سے کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، زنا کر بھی رہے ہیں، تباہی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ تو نہیں، اسلام نے راستے کھلے رکھے، راستے کھلے، حلال ذریعے سے جاؤ، حلال ذریعے سے، حرام ذریعے سے مت جاؤ۔ اور جو لڑکی اور جو لڑکا، جس لڑکی کی تقدیر میں جو لڑکا لکھا ہوگا اور جس لڑکے کی تقدیر میں جو لڑکی لکھی ہوگی، اس کو مل کے رہنا ہے۔ تقدیر سے زیادہ کسی کو نہیں ملتا، تقدیر سے کم بھی نہیں ملتا۔ جو چیزیں تقدیر میں لکھی ہوتی ہیں نا، وہ ڈھونڈتی رہتی ہے، ہمیں تلاش کرتی رہتی ہے، اور وہ ہمیں مل کے رہتی ہے، مل کے رہنا۔ کبھی سنا بھی نہیں تھا پیپاڑ کون سا علاقہ ہے، کبھی نہیں سنا تھا، یہاں کا پانی لکھا تھا، دیکھو کیسے بہانے سے قدرت نے پہنچایا۔ اچھا ماشاءاللہ، دیکھیے 2 مرتبہ بتا رہے مولانا صاحب آئے، اصل میں اتنی جگہ جاتے ہیں کہ یاد ہی نہیں رہتا ہے، اتنی جگہ جاتے ہیں کہ یاد نہیں رہتا ہے۔ خیر اگر آئیں تو اچھا، آپ لوگ کو یاد ہے، آپ نے یاد رکھا، ہم نے تو جفا کی کہ ہم بھول گئے، آپ نے یاد رکھا، بڑی مہربانی آپ کی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، تو یہاں پانی نہیں، یہاں کے پانی نے پہنچا ہے، لکھا تھا قسمت میں، دانے نے پہنچا ہے، لکھا تھا قسمت میں۔ اور اسی طرح بیوی بھی تقدیر میں لکھی ہے، بچے بھی لکھے، ملنا ہی ملنا ہے، ملنا ہی ملنا ہے۔ نہیں جانتے جناب زلیخا رہتی ہے یمن سے پار، حضرت یوسف رہتے ہیں ملک شام میں، اور ملانا ہے مصر میں، تو دیکھو کیسے انتظام ہوتے ہیں۔ خواب دکھایا جاتا ہے، بھائیوں کو دشمن بنایا جاتا ہے، بھائی مار پیٹ کے کنویں میں ڈالتے ہیں، کنویں سے نکالا جاتا ہے، پھر فروخت کیا جاتا ہے، الزام لگائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جیل میں ڈالا جاتا ہے، پھر تخت پہ بٹھایا جاتا ہے، اور پھر زلیخا کو نئی جوانی دے کر ملایا جاتا ہے۔ ملانے کے انداز، امام حسین رہتے مدینہ منورہ میں، شہر بانو رہتی ہے ایران میں، کنیز بنا کر مسجد نبوی کے صحن میں بٹھائی جاتی ہیں، لوگ مشورہ دیتے امیر المومنین آپ کا حق ہے، یہ جرأت مند خوبصورت لڑکی آپ کی نکاح میں ہونا چاہیے، لیکن یہ عشق اہل بیت فاروق اعظم کا، کہا یہ لڑکی کوس رہی ہے، کیا کوس رہی ہے، کس کو کوس رہی ہے، غصے میں کیا کہتی ہے، کہا یہ اپنے باپ داداؤں کو کوستی ہے، کہتی ہے۔ دیکھو عزت شہربانوں کی شان، جب یہ مسلمان نہیں ہوئی تھی تب کی بات ہے، اماموں کی ماں، زین العابدین پاک کی ماں، باقر امام باقر کی دادا، امام باقر کی دادی، امام جعفر صادق کی دادی، تو کہا یہ کیا کوشش، کہا یہ کہتی ہے کہ ہمارے باپ داداؤں کے اندر ہمت نہیں تھی، مسلمانوں سے لڑے کیوں، بھاگ گئے چھوڑ کے، ہم نے کبھی آنگن نہیں دیکھا اپنے گھروں کا، اور آج مسلمانوں کی قیدی بن گئی ہم لوگ۔ کہا واہ،
یہ حالت اسیری میں اس کی جرت اور اس کی حیا کی شان تو دیکھو کہ کبھی اس نے اپنا آنگن نہیں دیکھا، اور لوگوں نے کہا اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ کے نکاح میں ہونا چاہیے۔ فاروق اعظم نے کہا نہیں، جب اتنے اونچے گھرانے کی بیٹی ہے تو اونچے گھرانے کی بہو بھی بننا چاہیے، اونچے گھرانے کی، پھر کیونکہ دنیا کے اعتبار سے گھرانہ اونچا تھا، نوشیروان کا گھرانہ، تو آپ مذہب کے اعتبار سے بھی اور ہر اعتبار سے بھی جو گھرانہ اونچا ہے۔ فرمایا حسین کہاں ہے؟ مولا حسین تشریف لائے، فرمایا یہ لڑکی بڑی غیور ہے، غیرت مند ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو آزاد کر کے آپ اس سے نکاح کریں۔ اور پھر یہ بھی کہا تھا اس کی پیشانی میں میں ایسا بچہ دیکھ رہا ہوں جو صرف عابد نہیں ہوگا، عابدوں کا سردار ہوگا، جو زین العابدین ہوگا، اللہ ہوگا۔ ملایا قدرت نے کیسے ملایا؟ شہر بانوں کو مدینے تک پہنچایا۔ اور امام حسین کے اس طرح کی بے شمار داستان، مت بھٹکو ناجائز رستے میں، جو لکھا ہے ملنا ہے، تقدیر میں جو ہے وہ ملنا ہے، قدرت ملانے کے انداز جانتی ہے۔